ایک عورت جب اللہ کے دین کی پابند ہوتی ہے اور باحیا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس عورت کی کتنی قدر فرماتا ہے۔ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جب آپ آئیں گے تو بائیں جانب جب مڑیں گے تو پہلے حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور انہی کے دیوار سے بالکل لگا ہوا یہ حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ۔ آپ حضرت نظام الدین ابو المؤید کی والدہ مکرمہ ہیں، اور آپ کے جو بیٹے یعنی حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید ہیں، ان کا مزار مبارک یہ ہے۔ ملفوظات ہیں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد الفواد کے نام سے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور انہی فوائد الفواد کے تذکروں میں حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ حضرت قطب کے ہم زمانہ تھے، یعنی خواجہ قطب کے ہم زمانہ تھے۔ ایک مرتبہ دہلی میں خشک سالی ہوئی، سب لوگوں نے دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آبادی سے باہر نکل کر کے نماز استسقاء پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور دوران دعا آپ نے اپنی جیب سے ایک کپڑا نکالا اور اس کو لے کر کے آسمان کی طرف اٹھایا اور کچھ پڑھا، فوراً پانی پڑنے لگا۔ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر کو گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کپڑا کیسا تھا تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری والدہ محترمہ کے دامن کا ٹکڑا تھا، اور وہ کپڑا ان کو حضرت قطب صاحب نے عطا فرمایا تھا۔ میں نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے عرض کیا کہ اے اللہ، اس بزرگ خاتون کے دامن کا ٹکڑا ہے جس پر کبھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اس کے طفیل پانی برسا دے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید نے اپنی والدہ محترمہ کے کپڑے کا وسیلہ دے کر کے دعا کی، تو دلی گواہ ہے۔ اور فوائد الفواد کا بڑا معتبر حوالہ موجود ہے کہ فوراً بارش ہونے لگی اور تیز جھما جھم ابر رحمت برسنے لگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی خواتین جن کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، احادیث طیبہ میں بھی ملتا ہے، اور لگاتار ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صوفیہ میں کوئی اگر عبد القادر جیلانی غوث پاک بنتے ہیں، اگر کوئی معین الدین اجمیری سلطان الہند بنتے ہیں، اگر کوئی قطب الدین بختیار کاکی شہنشاہ ہند بنتے ہیں، اگر کوئی نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ بنتے ہیں، تو ان تمام اولیاء کو درجہ کمال پہنچانے میں سب سے پہلا جو کردار، سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ان کی ماؤں کا ہے۔ ان کی ماؤں نے ہی اپنے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، آگے بڑھایا، اور اکثر بزرگوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر بزرگ کے والد محترم کا سایہ بہت جلد ہی ان کے سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ساری ذمہ داریاں تعلیم کی، تربیت کی، ان کی دیکھ ریکھ کی ساری ذمہ داریاں ماؤں نے اٹھائیں، اور پھر مائیں اتنی باکرامت اور باحیا تھیں کہ ان کے بچے کہیں نظام الدین بن کر کے چمکے، کہیں بابا فرید بن کے چمکے، کہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکے، تو کہیں حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید بن کے چمکے۔ ایسی خواتین اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں، جناب فاطمہ کی کنیزیں پیدا ہوں اور جناب سیدہ سارہ کی کنیزیں اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں، تو ان کے بچوں میں بھی وہ برکتیں آئیں گی جو ان اللہ والی خواتین کے بچوں کے اندر اوصاف ہوا کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں گے، اور دنیا کی دوڑ میں لگنے کے بجائے ان اللہ والوں کی اقتداء میں ہم ان کے پیچھے چل کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے۔